ہلو فرینڈز، السلام علیکم۔ نالج کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، اللہ کا انسان سے یہ وعدہ ہے کہ وہ کہیں بھی ہوگا اسے وہ رزق ضرور پہنچائے گا، چاہے وہ زمین کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں دوستو، رزق کا ایک ایسا معجزہ جو آج سے کچھ وقت پہلے ہی پیش آیا ہے۔ ایک انسان جو 35 سالوں سے زمین میں دبا ہوا ہے اور اتنے عرصے بعد جب وہ باہر آتا ہے تو زندہ اور صحیح سلامت ہوتا ہے۔ آخر یہ ممکن کیسے؟ دوستوں، یہ واقعہ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ چند روز پہلے راستے میں میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو میں قریبی ٹائر شاپ پر رک گیا۔ مجھ سے پہلے وہاں پر ایک گاڑی موجود تھی جس کا پنچر لگایا جا رہا تھا۔ اس دوران میں گاڑی سے نکل کر وہاں موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس دکان کا بوڑھا مالک جو پہلے سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس بوڑھے آدمی کی عمر 80 سال سے زیادہ لگ رہی تھی۔ دوستوں، اس آدمی نے بوڑھے شخص سے اس کا حال چل پوچھا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس بوڑھے آدمی نے ایک حیران کن واقعہ سنایا جو انتہائی ناقابل یقین تھا، جسے سن کر کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ دوستوں، وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ میں اس وقت 10 سال کا تھا۔ سمجھ لو آج سے 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگودا کے رہنے والے تھے۔ ہمارے علاقے کے زمینداروں نے اپنی اپنی زمینوں پر کنویں کھودنے کے لیے کچھ مزدور بلوائے جو کھیتوں میں کئی روز تک کنویں کھودتے رہے۔ ان میں سے ایک کنواں جو کافی گہرا ہو چکا تھا اور پانی نکلنے کے کافی قریب تھا کہ اچانک ایک روز کنویں کی ایک جانب سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس مٹی تلے دب گیا۔ اس مزدور کا نام منظور تھا۔ باقی مزدوروں نے جب اس کی آواز سنی تو شور مچایا کہ منظور مٹی تلے دب گیا ہے۔ اس جگہ بہت لوگ جمع ہو گئے۔ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن جب کافی کھدائی کرنے کے باوجود منظور نامی اس مزدور کی کوئی خبر نہیں ملی تو سب نے یہی کہا کہ شاید ان مزدوروں کو مغالطہ ہوا ہو اور وہ مزدور کہیں چلا گیا ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے کنویں میں مٹی ڈال کر اسے دوبارہ بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ کنواں اور کھودا نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کنویں کو خالی چھوڑ سکتے تھے کہ کوئی انجانے میں اس میں گر کر مر نہ جائے۔ دوستوں، اس کنویں کو چھوڑ کر باقی وہاں تمام کنویں چلتے رہے اور کسی نے بھی دوبارہ اس کنویں کو کھودنے کی کوشش نہیں کی۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ 30 سال بعد اس کنویں کا مالک فوت ہو گیا۔ اس کی اولاد نے اس کی کافی زمینیں بیچ ڈالی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس زمینوں پر نئے لوگ آباد ہوئے اور انہوں نے زمینیں آباد کرنے کے لیے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دیں۔ فصلوں کے لیے انہیں ایک کنواں کھودنے کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے اسی جگہ کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے ہی کنواں کھودا جا چکا تھا اور ایک عجیب واقعہ رونما ہوا تھا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تو اچانک انہیں ایک دھوتی کا کپڑا ملا۔ وہ بہت حیران ہو گئے کہ آخر اس گہرائی میں یہ دھوتی کیسے آئی۔ سب مزدور پریشان تھے۔ اسی دوران مالکان کو بلایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں سے دھوتی ملی ہے۔ مالکان نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے کہ اگر یہ دھوتی کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی یہی ہونی چاہیے۔ اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا اس جگہ پر پہلے بھی کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ ہاتھوں اور بیلچوں کی مدد سے کھدائی جاری رکھی تو اچانک کنویں کی ایک طرف سے چھوٹا سا سوراخ نمودار ہوا جس میں سے ایک انسان نظر آ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ان کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی جو اس کی ناف تک بڑھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو سب یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی جن بھوت یا کوئی اور مخلوق ہے، لیکن جب مزدوروں نے اس طرف سے اور کھدائی کی اور مالکان کے ساتھ مل کر اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے پورے بدن کا گوشت پلپلا ہو چکا تھا۔ اس شخص نے جب اتنے انسانوں کو دیکھا تو وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا یہ کون ہے اور یہاں تک کیسے پہنچا۔ اس آدمی کو کنویں سے باہر نکالا گیا۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا علاج کس طرح کیا جائے، کیونکہ اس کا جسم پوری طرح پگھل چکا تھا۔ گاؤں کے سمجھدار لوگوں کو بلایا گیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں رکھا جائے، کیونکہ اس انسان سے
یہاں کی ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ نہ جانے یہ انسان کب سے یہاں زمین میں دبا ہوا ہے۔ اس انسان کو 10 دن تک انتہائی کیئرلی رکھا گیا، روئی میں دودھ لگا کر اس کے جسم پر رکھا جاتا تھا۔ 10 دن بعد جب اس آدمی کو اچھی طرح ہوش آیا تو سب نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ زمین کے اتنے اندر کیسے پہنچا۔ اس شخص نے انکشاف کیا کہ بہت عرصہ پہلے یہاں کنواں کھودتے ہوئے میں مٹی تلے دب گیا تھا۔ کوئی بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ گاؤں کے پرانے مزدوروں کو بلایا جائے۔ پرانے لوگوں سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس وقت حادثے کے دوران وہی موجود تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا واقعہ ہوا تھا اور ایک منظور حسین نامی مزدور لاپتہ ہو گیا تھا۔ لیکن آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا ہو اور وہ انسان زندہ بھی ہو؟ زندہ رہنے کے لیے تو ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ گاؤں کے سب لوگ یہ بات سن کر بہت حیران ہو گئے۔ یہ واقعہ بڑا حقیقت پسندانہ تھا۔ اب میری گاڑی کی باری آ گئی اور میں نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ پھر وہ شخص کہاں گیا؟ اس بوڑھے آدمی نے جواب دیا کہ اب وہ 80 سال کا ہو گیا ہے اور اس وقت وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میں ہی منظور حسین ہوں۔ بس یہ میرے سونے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی مجھے رزق پہنچاتا تھا اور اب ہزاروں میل مٹی تلے بھی مجھے خوراک پہنچاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنے سالوں تک مٹی تلے کیسے رہا، لیکن ایک بات کا مجھے علم ہے کہ میں کبھی بھوکا نہیں سویا اور نہ ہی مجھے کوئی وقت گزرنے کا علم ہوا۔ یہ رب کی شان ہے کہ میں آج بھی زندہ ہوں۔ دوستوں، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم بری طرح پھنس چکے ہیں اور کوئی بھی راستہ نہیں مل رہا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہمارے نصیب کا صرف ہمیں ہی دے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی نالج کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہم مستقبل میں آپ کے لیے مزید دلچسپ ویڈیوز لاتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔